غزہ اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ اگر یہاں پر پاکستان میدان میں اب آتا ہے تو کیا ہوگا؟ اسرائیل اور پاکستان کی جنگ میں کون جیتے گا؟ کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہوگی ہار؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور اسرائیل کے پاس کون کون سی طاقتیں ہیں، کس چیز میں اسرائیل آ گیا اور کس چیز میں پاکستان اسرائیل کو مات دیتا ہے۔ تو پاکستان اور اسرائیل دونوں ہی ٹکر کے ممالک ہیں، نہ پاکستان کسی سے کم ہے اور نہ ہی اسرائیل کو بھی کسی سے کم نہیں سمجھنا، کیونکہ اسرائیل جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی پاورفل ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے پاکستان اور اسرائیل کے کمپیریزن کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے فوجیوں کی تعداد کی۔ پاکستان اور اسرائیل کے پاس کتنے فوجی موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 6.5 لاکھ فوجی موجود ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے پاس صرف اور صرف 1,70,000 فوجی موجود ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ فوجیوں کی تعداد میں تو پاکستان اسرائیل سے کافی زیادہ آگے ہے، یہاں پر تو پاکستان نے اسرائیل کو مات دے دی، لیکن باقی آگے ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں اسرائیل پاکستان کو مات دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے موجود ہے ٹیکنالوجی۔ پاکستان ٹیکنالوجی میں اسرائیل سے کوسوں دور ہے، کیونکہ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ لیکن اس جنگ میں صرف اور صرف ٹیکنالوجی ہی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایٹمی طاقت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں ہی ایٹمی ممالک ہیں۔ پاکستان کے پاس 160 سے 70 ایٹمی بم موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 80 سے 90۔ اس میں بھی پاکستان اسرائیل کو مات دیتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اسرائیل سے کافی آگے ہے۔ لیکن پاکستان اور اسرائیل کی یہ جنگ میدانی جنگ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اسرائیل پاکستان سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہاں پر زمینی فوج کسی کام کی نہیں، یہاں پر کام آئے گی فضائی فوج، یعنی کہ جنگی طیارے۔ جس کے پاس جنگی طیارے اچھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ہیں، وہی جیتے گا۔ اور اس معاملے میں اسرائیل پاکستان سے کوسوں آگے ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے طیارے موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس بھی F-16 اور JF-17 جیسے خطرناک طیارے موجود ہیں۔ لیکن اس معاملے میں اسرائیل پاکستان پر بھاری پڑ رہا ہے، کیونکہ اس معاملے میں امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کی کافی زیادہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اسرائیل ٹیکنالوجی میں پاکستان سے آگے تو ہے، لیکن جنگی طیاروں کی تعداد میں پھر بھی پاکستان سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہو، تعداد کا زیادہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں پاکستان کافی آگے ہے اسرائیل سے۔ اگر ہم بات کریں ٹینکوں کی تو پاکستان کے پاس 3000 ٹینک موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف اور صرف 2000 ٹینک موجود ہیں، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ اس معاملے میں بھی پاکستان اسرائیل سے کافی زیادہ آگے ہے۔ اگر آپ دوزوں اور بحری جہازوں کی بات کی جائے تو اس معاملے میں بھی پاکستان اسرائیل کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ پاکستان کے پاس آپ دوزیں بہت زیادہ ہیں اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن اوور آل کنٹریز کی بات کی جائے تو ان میں یہ دونوں ممالک ہی بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ پاکستان ایٹمی لحاظ سے 6ویں نمبر پہ ہے، جبکہ اسرائیل سب سے امپورٹنٹ بات، کیا پاکستان کے پاس جو میزائل موجود ہیں وہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں؟ کیا اسے وہ چکمہ دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اسرائیل کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو سمجھنا ہوگا، جو کہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے۔ حماس نے حال ہی میں 10 میزائل چھوڑے تھے اسرائیل پر، لیکن ان میں سے صرف اور صرف 1 میزائل ہی گرا تھا اسرائیل پر، باقی سب ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے۔ یہ تقریباً 90% کام کرتا ہے، صرف اور صرف 10 میں سے 1 میزائل ہی گر پایا ہے، باقی 9 میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی میزائل اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ نہیں دے پائیں گے، بہت ہی کم چانسز ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہم کچھ مس تو نہیں کر رہے؟ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو فاصلہ ہے 4000 کلومیٹر کا ہے۔ کیا پاکستانی میزائل کے پاس اتنی رینج ہے کہ یہ اسرائیل تک پہنچ بھی پائیں؟ تو یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، جو ہمارے پاس سب سے زیادہ میکسیمم رینج ہے نا، وہ صرف اور صرف 2700 کلومیٹر ہے۔ یہ تو بہت زیادہ کم ہے۔ اسرائیل تو پاکستان سے 4000 کلومیٹر دور ہے، تو آخر کس طرح پاکستانی میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سا ہے۔ پاکستان کے میزائل اسرائیل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو وہ کیا ہی چکمہ دے پائیں گے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو؟ تو یہ بات تو بھول ہی جائیں کہ پاکستان کے میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے پاکستانی میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ اگر پاکستان یہ میزائل ایران کو سپلائی کرے، انہیں دے اپنے میزائل شاہین اور ابابیل جیسے میزائل ایران کو مہیا کیے جائیں، تو وہ آسانی سے
इसराइल पर हमला कर सकते हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं। पहले ही हमास ने इसराइल पर इतने ही मिसाइल छोड़े हैं, जिसके बाद इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना बहुत ही आसान है पाकिस्तानी मिसाइल के लिए, खास तौर पर शाहीन के लिए। पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज तो बहुत ही कम है, लेकिन इनकी तेजी बाकी मिसाइलों से काफी ज्यादा आगे है। पाकिस्तानी मिसाइल बहुत ज्यादा तेज हैं, पलक झपकते ही इसराइल को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए एक प्लानिंग बनानी होगी, जिसके तहत ये काम करके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हमने बाकी सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन एक चीज रह गई है, पाकिस्तान और इसराइल का रकबा कितना है? पाकिस्तान बड़ा है या फिर इसराइल? पाकिस्तान इसराइल के मुकाबले में 40 गुना बड़ा है, जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसराइल के लिए पाकिस्तान को तबाह करना काफी ज्यादा मुश्किल है रकबे के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान रकबे के लिहाज से उससे 40 गुना बड़ा है। जबकि पाकिस्तानी मिसाइल के लिए ये आसान है कि इसराइल के छोटे से रकबे को आसानी से तबाह कर दें। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल इसराइल के 2-3 शहरों को तो आसानी से तबाह कर सकता है। जब पाकिस्तान और इसराइल की जंग होगी तो इसराइल का हिमायती अमेरिका क्या खामोश रहेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक अमेरिका ने बहुत ज्यादा साथ दिया इसराइल का, हर असला फराहम किया है उन्हें, मिसाइल, तैयारे, हर चीज उन्हें दी है, तो अब वो खामोश क्यों रहेगा? पाकिस्तान के मामले में वो आगेगा, पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ाएगा। लेकिन एक मिनट, अमेरिका का दबाव देखने के बाद क्या चीन खामोश रहेगा? पाकिस्तान का दोस्त चीन ये खामोश बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का साथ देगा, पाकिस्तान को असला फराहम करेगा, इन्हें हथियार देगा। तो इधर पाकिस्तानी मुस्लिम रियासत को खतरे में देखकर ईरान भी खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात से तो सभी वाकिफ हैं, सबको मालूम है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। तो क्या ईरान पाकिस्तान को दबाव होते हुए देखेगा? कुछ नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। ईरान, तुर्की और चीन ये तीनों ही पाकिस्तान का साथ देंगे, जबकि रूस भी मिल जाएगा इसराइल के साथ। इसराइल के साथ 2 बड़ी ताकतें मिल जाएंगी, एक अमेरिका और दूसरा रूस। जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की, चीन और साथ ही साथ ईरान। इस सारे मामले को देखने के बाद ये फैसला तो किया जा सकता है कि इसराइल तबाह हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान और ईरान का भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका पाकिस्तान और ईरान का काफी ज्यादा नुकसान करेगा। ईरान और अमेरिका की तो पहले से ही दुश्मनी चल रही है, तो वो ईरान को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ईरान को तबाह नहीं कर पाएगा। ये कहना बेजाना होगा कि अगर इसराइल और पाकिस्तान की जंग होती है तो इससे पूरी दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा, खास तौर पर पाकिस्तान, इसराइल, अमेरिका, चीन, तुर्की और ईरान को। ये ऐसे ममालिक हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान होगा, खास तौर पर इसराइल तबाह हो जाएगा, इसका इस दुनिया से नामो निशान भी मिट जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग में किसकी जीत होगी और किसकी हार। अल्लाह हाफिज।